غالب اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ہے اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، لیکن کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور کہیں مقابلہ نہیں ہے، کوئی اور شاعر اس سیما تک پہنچتا نہیں ہے۔ اور اس لیے میں سمجھتا ہوں، اور میرے جیسے لوگ جو غالب کے عاشق ہیں اور شاید رات کو سو نہیں سکتے بنا غالب کو پڑھے ہوئے، وہ بڑا انسلٹڈ فیل کرتے ہیں جب لوگ غالب کو اور شاعروں سے مقابلہ ان کا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ انسان کی سوچ کی حد جہاں تک ہو سکتی ہے وہ اس سے بھی پرے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ ان کی پرسنالٹی ان کے اشعاروں کے ذریعے آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ ان کی غزلوں میں حسن اور تازگی، رہنائی اور دلکشی، محبت کے نغمے وہ چھیڑتے ہیں، محبوب کی دل فریب اندازوں کو الگ الگ طریقے سے پیش کرنا جانتے ہیں۔ حسن کے رنگ اور روپ، عشق کے مختلف کیفیات اور واردات اپنی غزلوں میں بہت ہی ایک دلکش انداز سے انہوں نے لکھے ہیں۔ غالب ایک آئیکونوکلاسٹ ہیں، ان میں فلسفے کا خوب رجحان ملتا ہے۔ وہ زندگی اور دنیا پر غور کرتے ہیں اور ان سب چیزوں کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب تم بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے؟ سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں؟ ابر کیا چیز ہے؟ ہوا کیا ہے؟ تو یہ غالب کا دوسرا پہلو ہے، بہت سمپل پہلو ہے جو لوگ عموماً پڑھتے نہیں ہیں۔ یہ اسٹیریوٹیپیکل راستے پہ کبھی نہیں چلے اور اپنا راستہ خود بنایا، ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ زمانے میں بنایا۔ اس زمانے میں بنایا جب قلعہ معلیٰ میں ان کو جگہ نہیں مل رہی تھی، ذوق کا زمانہ تھا، میر کا زمانہ تھا، اور غالب چونکہ فارسی اور اردو میں بہت کٹھن شاعری کرتے تھے تو لوگ ان کو سمجھتے نہیں تھے۔ لوگ تو کہتے تھے یہ مرزا اپنے لیے لکھتے ہیں اور خود ہی سمجھتے ہیں۔ تو اس سے لیکن انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا۔ بندگی میں وہ آزادہ وہ خود بھی ہیں کہ ہم الٹے پھر آئے در کعبہ کہ واہ نہ ہوا۔ ہم تو کعبہ سے بھی لوٹ آئے اگر کعبے کا دروازہ کھلا نہیں ہے تو۔ جب میں قدا چھٹا تو اب کیا جگہ کی قید، مسجد ہو، مدرسہ ہو، کوئی خانخواہ ہو۔